اور روز ہی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تو سابق وزیر اعظم جی شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ انتخابی مہم کی شروعات ہو گئی ہے, ہم قانون کا احترام کر رہے ہیں, یہ لیول پلینگ فیلڈ ہی تو ہے. صحافی نے سوال کیا کہ کیا میاں صاحب نے وفا احمد کی بات کی ہے, کیا پی ٹی آئی سے بھی بات ہوگی؟ اس پر شہباز شریف صاحب نے کیا کہا, آپ کو ذرا دکھا دیتے ہیں. پلینگ فیلڈ ہوگی سب کے لیے. تو میاں صاحب نے بات چیت کی بات کی تھی, تو کیا خان صاحب سے بھی بات چیت ہوگی یا پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہوگی؟ کل کے جلسے کو سمجھ لیں کہ الیکشن کمپین آپ کی شروع ہو گئی ہے, تو بڑے عرصے کے بعد آپ بھی آگے عدالتوں میں اب آنا شروع ہوں گے. اب یہ چیک کریں کہ جو لیول پلائنگ فیلڈ ہے اس کی مختلف تشریحات ڈیفینیشنز ہمارے سامنے آ رہی ہیں. نگراں وزیر اعظم کہتے ہیں جی ایک جماعت کا نام ہے, اور شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس وقت جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہی لیول پلائنگ فیلڈ ہے. اچھا, اب خورشید شاہ جو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں وہ پہلے طنز کے تیر انہوں نے کافی برسائے جب نواز شریف نہیں آئے تھے. اب وہ اپیل کر رہے ہیں نواز شریف سے کہ نواز شریف ملک بچاؤ, کسی کے ہاتھ میں نہ آؤ. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے لیے الیکشن روکا گیا تھا, تو اب نواز شریف کو چاہیے کہ وہ کہیں جی کہ جی الیکشن کرا دیں, تو اب الیکشن ہو جانے چاہیے. ذرا کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا, جو خورشید شاہ صاحب نے بیان دیا, انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ غلط راستے پر آئے تو پھر یہ تاریخ بن جائے گی. غلط راستے سے مراد یعنی تو ذرا اب بات کر لیتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ موجود ہے سیاسی تجزیہ کار حسن ایوب. حسن, یہ بتائیے کہ اب یہ الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میاں صاحب جب پہلا اسپیچ کریں گے تو اسی کے اندر وہ مطالبہ رکھ دیں گے, اور اس کے بعد انتخابی مہم کا ایک طرح سے آغاز ہو جائے گا, اور وہ مطالبہ رکھیں گے کہ الیکشن کرائے جائیں جلد از جلد. لیکن وہ سامنے نہیں آیا, جس پر ابھی کنسرنز سامنے آ رہے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں کے, بالخصوص پیپلز پارٹی کے. کیا وجہ لگتی ہے آپ کو اس کی؟ ہیلو. جی حسن. اچھا, بات یہ ہے اشفاق صاحب کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جب کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تھا تو اس کے اندر موجود تھی, اور اس کے بعد سینسز جو ہیں وہ نوٹیفائی ہوئے, اور پھر سینسز نوٹیفائی ہونے کے بعد ڈی لمیٹیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن آ جاتی ہے. یہ ساری باتیں ان کو معلوم تھیں, لیکن اس کے باوجود اب کیونکہ جو ہے وہ انتخابات میں جا رہے ہیں تو انہوں نے جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اب جو ہے انہوں نے اپنا ہدف کر لیا ہے مسلم لیگ نواز, اور جو ہے مسلم لیگ نواز کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف صاحب کو. نواز شریف صاحب جو ہیں جب دبئی ایئرپورٹ کے اوپر بزنس لاؤنج کے اوپر میڈیا سے گفتگو سے ہوئی, اور جب سوال ہوا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ انتخابات کو جنوری سے تاخیر کی جائے کیونکہ موسم جو ہے وہ اس کی شدت ہوگی, سردی بہت زیادہ ہوگی, جس پر نواز شریف صاحب نے بڑے جو ہے واضح انداز میں بتا دیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کے اوپر ان کو بھرپور اعتماد ہے, اور الیکشن کمیشن کے ہر فیصلے کے ساتھ وہ کھڑے ہیں. تو اب اس بات کے بعد کیا جو ہے پیچھے جو بات ہے وہ بچتی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جنوری کے اختتام میں انتخابات کی حمایت کر دی ہے. اب کیا تاریخ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے تو نہیں کرنی, جو ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہے وہ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے, اور وہ بھی ڈی لمیٹیشن کا عمل جب کمپلیٹ ہوگا تو اسی کے بعد کریں گے. اگر ڈیٹ آ جاتی تو پھر یہ تو پہلی رہتی ہی نہیں نا. پھر اگر نواز شریف یہ کہتے کہ جی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑا ہوں تو بات سمجھ بھی آتی. مسئلہ یہ ہے کہ اتنی انسرٹنٹی ہے کہ سب کو پتہ ہی نہیں, تو سب سمجھ رہے تھے. اور بلاول اور پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے ایک شخص کے لیے الیکشن روکا گیا, تو اب جب وہ آ گئے تو ان کو تو آ کے پہلا مطالبہ یہی کرنا چاہیے تھا. ڈیٹ تو نہیں آئی نا کوئی ابھی تک واضح طور پہ. صدر یہ ڈیٹ نواز شریف صاحب نے دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے؟ نہیں, یہ مطالبہ نواز شریف کا ہو سکتا ہے کہ جی ڈیٹ دیں. نہیں, نواز شریف صاحب نے مطالبہ جو ہے ان کا تو سامنے آ چکا ہے, ان کا تو موقف جو ہے وہ دو ٹوک انداز میں سامنے آ چکا ہے کہ جو ڈیٹ الیکشن کمیشن دے گی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, یہی نگران حکومت کہہ رہی ہے. 90 دن سے اوپر ہو جائے, 120 دن ہو جائے, 90 دن میں تو اب 200 دن ہو انتخابات جائے, ہو ہی نہیں سکتے. یہ تو یعنی عابد زبیری صاحب جب قاضی فائزہ صاحب کی عدالت میں موجود تھے تو انہوں نے پوچھا کہ انتخابات جو ہیں وہ اب 3 نومبر کو ہو سکتے ہیں, تو عابد زبیری صاحب نے خود فرما دیا کہ الیکشن نہیں ہو سکتے کیونکہ 90 روز جو ہیں وہ تو 3 نومبر کو کمپلیٹ ہو رہے ہیں. اگر آج الیکشن شیڈول اناؤنس ہو تو 54 دن 54 ڈیز منیمم ریکوائرمنٹ ہے الیکشن پروگرام کی, جس میں کاغذات نامزدگی جمع ہونے ہیں, ان کی جانچ پڑتال ہونی ہے,
پھر اس کے بعد حتمی جو ہے جو امیدوار ہیں ان کی فہرستیں لگنی ہیں، اور پھر اس کے بعد پولنگ اسکیم جاری ہونی۔ وی گیٹ اٹ کہ یہ کتنا ٹائم اور کس طرح سے ریکوائرمنٹس وغیرہ ہیں۔ بیسکلی کنسرن یہ ہے، اور جو ساری باتیں ہیں اور نقطہ نظر صدف کا بھی یہی ہے، اور سیاسی جماعتیں جو بات کر رہی ہیں کہ اس وقت ہر کوئی مطالبہ کر رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے، تو کیا نون لیگ کے ذہن میں کوئی ڈیٹ ہے کہ اس ڈیٹ تک انتخابات ہو جانے چاہیے؟ دیکھیں، یہ نون لیگ نے ڈیٹ نہیں دینی، لیکن ان کے بالکل علم میں ہے کہ انتخابات جنوری کے اختتام میں ہو جائیں گے۔ اشفاق صاحب، اس کی آپ کو میں وجوہات بتاتا ہوں کہ الیکشن جو ہے وہ فروری سے تاخیر کا شکار ہو ہی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ایگزیکٹلی کہ سینٹ انتخابات ہونے ہیں، اور سینٹ کے الیکشن کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی ہے۔ یعنی اگر جو سینٹ آف پاکستان ہے، جو کہ وفاق کی علامت ہے، جہاں تمام صوبوں کو جو ہے وہ ایکول ریپرزنٹیشن ملی ہے، تو اس کو غیر فعال نہیں کیا جا سکتا۔ اور جو چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ اگر ملک میں موجود نہ ہو تو پھر آپ کے پریزیڈنٹ بنتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ تو سینیریو ہے نا، ظاہر ہے، لیکن جب تک کوئی حتمی نوٹیفیکیشن نہیں آ کوئی جاتا ڈیٹ پریسائسلی، کیونکہ پورے ہفتے تو الیکشن نہیں ہوں گے نا، ڈی لمیٹیشن کے بعد ہی دیں گی نا۔ دیکھیں، ڈی لمیٹیشن کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حسن، اگر لوگ چاہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پر رکھ دیا جائے، جیسے 90 روز میں انتخابات کرانا جو ہے وہ آئین پاکستان کہتا ہے، اسی طرح سینسس کی نوٹیفائی ہونے کے بعد ڈی لمیٹیشن کے عمل کو مکمل کرنا بھی آئین پاکستان کہتا ہے۔ لیکن 90 روز والی جو شک ہے نا، اس میں کہیں ڈی لمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے، جو ہے غیر مقدم ہوگی، ہے نا حسن؟ جو 90 روز والی جو شک ہے نا، قانونی اعتبار سے تو بات صحیح ہے، لیکن کانسٹیٹیوشنل آئی تھنک یہ میرے خیال میں تھوڑا سا فال اسٹریسڈ ہے، اور اس کے اوپر اب سپریم کورٹ ہی ظاہر ہے کہ بہتر اس کو دیکھ سکتی ہے۔ سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں یہ تو ابھی دیکھنا لیول پلینگ فیلڈ پر آ جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو ابھی بھی شکایت ہے جی، اور اب آپ بتائیں کہ اس کا حل کیا نکلے گا؟ اور نگراں وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں ایک جماعت کا نام ہے، اور شہباز شریف جی اون کر رہے ہیں کہ جی ہو رہا ہے جو ہمارے ساتھ یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے، تو کیا یہ ایک جماعت کا نام نون لیگ ہے، لیول پلینگ فیلڈ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو بہتر بتا سکتے ہیں مسلم لیگ نواز والے، اگر ان کے سابق وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب وہ بات اگر اس کو اون کر دیں تو میں کون ہوتا ہوں کہ کہوں کہ نہیں ہے۔ اور ویسے تو میری جو اطلاعات کے مطابق بات یہ ہے کہ اس طرح کا انہوں نے کوئی بیان دیا نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہے ہوں کہ نگران حکومت ہماری حکومت ہے۔ نگران حکومت کے جو اس وقت پرائم منسٹر ہیں ان کا تعلق تو بی اے پی پارٹی سے ہے، جہاں سے چیئرمین سینٹ ہیں صادق سنگرانی صاحب۔ اس وقت جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں سرفراز بھٹی، ان کا تعلق بھی بی اے پی پارٹی سے۔ آج تک وہ یہ دونوں شخصیات بی اے پی جو بلوچستان عوامی پارٹی ہیں اس کے رکن ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اس کو نون لیگ سے کلب کر دینا، اور باپ کے بہت سے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کیا حالیہ دنوں میں، اور کچھ لوگ واپس ہوئے ہیں، تو پھر اس کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت نگران حکومت ہے وہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ لیکن ایسی بات نہیں ہے، یعنی یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو نگران حکومت ہے وہ حقیقی طور پر نگران ہے، اور اس میں جو اس وقت انوار الحق کاکڑ صاحب ہیں انہوں نے سینٹ کی اپنی رکنیت سے بھی جو ہے استعفیٰ دیا ہے۔ لہٰذا اس وقت جو نگران حکومت کے اوپر جو شکوے پتہ کیوں ہوتے ہیں میں وہ بتاتا ہوں۔ شکوے شکایتیں ہیں کسی اور سے، نام لیا جاتا ہے نگران حکومت کا۔ شکوے شکایت ہے کسی اور سے، نام لیا جاتا ہے مسلم لیگ نواز کا۔ جہاں پر شکوے شکایت ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل پرابلم تو یہ ہے اصل اچھا ایک اور چیز بھی ہے حسن، شکوے شکایتوں کا آپ نے تذکرہ کیا نا، تو میں بیسیکلی اس دن جس دن میاں صاحب واپس آئے تھے تو اس دن بھی یہ بات ہم لوگ سوچ رہے تھے، اور یہ بات کی بھی گئی تھی کہ اب میاں صاحب کے لیے یہ چیز بڑی چیلنجنگ ہے، اور کسی بڑے کا جو کہ خاص طور پر پارٹی سربراہ اس کی موجودگی کا فائدہ یہ ہوتا ہے، لانگ ڈسٹینس چیزیں اس طرح سے مینج نہیں ہوتی کہ جو پارٹی کے ناراض رہنمائی یا جو کسی وجہ سے شکوہ کناں ہیں یا کسی وجہ سے خفا ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے، اور وہ کارکن اور وہ رہنما جو کہ ایک بڑی اچھی سیاسی شہرت رکھتے ہوں، بالخصوص شاہد خاقان عباسی صاحب یا کچھ اور بھی آئی ایم شیور کے اس لسٹ میں شامل ہوں گے، اس کے لیے نون لیگ کیا سوچ رہی ہے؟ کچھ آئیڈیا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہے۔ اس وقت ان کا جو پرائم آبجیکٹو ہے اور ایک ہی آبجیکٹو ہے، وہ آبجیکٹو ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو مقدمات ہیں ان سے جو ہے وہ جان چھڑوانا، یعنی ان کیسز کو لڑنا، اور اس کے بعد جو بھی وہ جو ہے وہ نتیجہ نکالیں گے، اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاست ہے اس کا تعین کرنا، اس کی سمت کا۔ بنیادی طور کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ابھی کچھ زیادہ ٹائم نہیں گزرا، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی تھی۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کے حلقے کے لوگوں نے نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے گئے ہیں،
اور انہوں نے لیکن شاہد صاحب نہیں گئے. اب شاہد خاقان عباسی ان کے وہ ساتھی ہیں جو طیارہ سازش کیس کے ملزم تھے، اور اس وقت جب نواز شریف صاحب کو قید کیا گیا تھا پرویز مشرف دور میں تو وہ ان کے ساتھ رہے ہیں. اب تو دیکھنا یہ سوچنا نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے جو نالا ہیں یا ناراض ہیں یا کوئی شکوے شکایت ہیں وہ پارٹی کے اس رکن کو جو ٹائم ٹیسٹڈ ہے اور اس کو ساتھ کیسے ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے. یہ تو ڈیسیجن اب ان کا اپنا ہے. جیسے چودھری نثار علی خان صاحب آپ دیکھیں کہ 2017-18 کے انتخابات کے ٹائم وہ ناراض ہو چکے تھے، اور وہ بھی وجہ یہی تھی کہ ان کو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے مقابلے میں کسی کو ٹکٹ جاری نہیں ہوگا. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ٹکٹ جاری ہوا، اور پھر انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا اور پھر وہ الیکشن ہار گئے. تو اب شاہد صاحب کا بھی جو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے حسن، تھینک یو سو مچ. اور شاہد خاقان عباسی یہ فرما رہے تھے جی میں سینئر لیڈر نہیں ہوں اس لیے میں ریسیو کرنے نہیں گیا. تو اب دیکھتے ہیں جی ناراضگیاں کب تک چلتی ہیں کب ختم ہوتی ہیں.